بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومن اکرام، ایک مرتبہ ایک راوی ہے عبد العزیز نامی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے تذکرہ کیا امام علیہ السلام کے شیعوں کا، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے محبین کا، کہ مولا ان کی باتیں مختلف ہیں، ان کے کام مختلف ہیں۔ وہ روایت کرتا ہے کہ امام علیہ السلام کا آگے کیا جواب تھا۔ کہتا ہے کہ دخلت علی ابی عبد اللہ علیہ السلام فذکرت له شیئا من امر شیعہ ومن اقاویلہم۔ کہا کہ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے شیعوں کے کاموں میں سے چند کام ذکر کیے، ان کی باتوں میں سے چند باتیں ذکر کی۔ تو امام علیہ السلام کا کیا جواب تھا؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، یا عبد العزیز الایمان 10 درجات بمنزلۃ السلم۔ فرمایا اے عبد العزیز، ایمان کے 10 مرتبے ہیں، 10 درجے ہیں، سیڑھی کی طرح کے 10 درجے۔ لہو 10 مراق، 10 ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان ترقی کرتا ہے۔ وَتَرْتَقِي مِنْهُ مِرْقَاتًا بَعْدَ مِرْقَاتٍ، ایک سٹیپ کے ساتھ انسان بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کی ترقی ہوتی چلی جاتی ہے۔ فرمایا 10 درجے ہیں، اب ان میں سے ہر درجے کا ایک وظیفہ ہے۔ جو بندہ، جو شیعہ، جو مومن جس مرتبے پر موجود ہے، وہ اپنے سے نچلے مرتبے والے مومن کی اہانت نہیں کر سکتا ہے۔ امام علیہ السلام کے لفظ کچھ اس طرح سے ہیں۔ فرمایا فَلَا يَقُولَنَّ صَاحِبَ الْوَاحِدَةِ لِصَاحِبِ الثَّانِيَةِ لَسْتَ عَلَى شَيْءٍ۔ فرمایا جو پہلے درجے پر موجود ہے وہ دوسرے درجے والے کو یہ نہ کہے کہ لَسْتَ عَلَى شَيْءٍ، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو کچھ بھی ایمان نہیں رکھتا ہے۔ وَلَا يَقُولَنَّ صَاحِبَ الثَّانِيَةِ لِصَاحِبِ الثَّالِثَةِ لَسْتَ عَلَى شَيْءٍ، جو دوسری سیڑھی پر کھڑا ہے، جو دوسرے سٹیپ پر کھڑا ہے سیڑھی کے، تو اسے یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ تیسرے درجے والے کو کہے کہ لَسْتَ عَلَى شَيْءٍ، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ حتی انتہا الی العاشرہ، امام علیہ السلام نے اسی طرح سے اپنی بات کو 10ویں سٹیپ تک مکمل کیا۔ ثم قال، اس کے بعد پھر امام علیہ السلام کا فرمان کچھ اس طرح سے تھا۔ فرمایا وَكَانَ سَلْمَانُ فِي الْعَاشِرَةِ، فرمایا حضرت سلمان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے صحابی، پیارے صحابی، جس کے متعلق اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ فرمایا وہ ایمان کے 10ویں درجے پر فائز تھے۔ وَأَبُو ذَرُ فِي التَّاسِعَةِ، اور حضرت ابو ذر ایمان کے 9ویں درجے پر فائز تھے۔ وَالْمِقْدَادُ فِي الثَّامِنَةِ، اور حضرت مقداد ایمان کے 8ویں درجے پر فائز تھے۔ تو امام علیہ السلام نے یہ 3 درجے پر فائز اصحاب کے نام بھی بیان کر دیے۔ اس کے بعد پھر امام علیہ السلام کی نصیحت، فرمایا یا عبد العزیز لا تسقط من هو دونک فیسقطک من هو فوقک۔ فرمایا اے عبد العزیز، جس مرتبے پر تم ہو اپنے سے نچلے مرتبے پر موجود مومن کو مت گراؤ۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم سے اوپر والے مرتبے پر بندہ مومن تجھے گرا دے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِي هُوَ دُونَكَ فَقَدَّرْتَ أَن تَرْفَعَهُ إِلَى دَرَجَتِكَ رَفْعًا رَفِيعًا فَافْعَلْ۔ فرمایا کہ جب اپنے سے نچلے مرتبے کو تم دیکھ رہے ہو اور تمہارے پاس قدرت بھی ہے، تمہارے پاس صلاحیت بھی ہے، اس کے مراتب کو بڑھا سکتے ہو، اپنے ساتھ ملا سکتے ہو، فرمایا فَافْعَلْ، پس اسے انجام دو۔ وَلَا تَحْمِلَنَّ عَلَيْهِ مَا لَا يُطِيقُهُ فَتُكْسِرُهُ، فرمایا اس پر اتنا بوجھ مت لادنا، اس کے اوپر معارف کا اتنا بوجھ نہ دینا کہ جس کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، جو اس کی برداشت سے باہر ہے۔ فَتُكْسِرُهُ، امام علیہ السلام نے فرمایا اس مومن کو تم توڑ دو گے، اس کی ہمت کو ختم کر دو گے، لہذا آہستہ آہستہ معارف کو دینا چاہیے تاکہ وہ معارف بڑھتے چلے جائیں اور اس کے مراتب بھی بڑھتے چلے جائیں۔ اس کے بعد پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَنْ كَسَّرَ مُؤْمِنًا فَعَلَيْهِ جَبْرُهُ، فرمایا ضروری ہے جس بندے نے کسی مومن کی ہمت کو توڑا ہے، اس کے عقیدے کو توڑا ہے، اس کے ایمان کو ختم کیا ہے، اس کے دل کو توڑا ہے، فَعَلَيْهِ جَبْرُهُ، پس ضروری ہے کہ اس کو وہ پورا بھی کرے، یعنی جہاں پر توڑا گیا ہے اس کو ملائے، اس کو جبران کرے۔ اس کے بعد پھر امام علیہ السلام نے اس زمانے کی ایک خوبصورت مثال کا استعمال کیا ہے۔ وہ زمانہ اونٹوں کا زمانہ تھا، وہ زمانہ جانوروں کا زمانہ تھا، لوگ جانور پالا کرتے تھے، اونٹ پالا کرتے تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا لِأَنَّكَ إِذَا ذَهَبْتَ تحمل الفصیل حمل البازل فسختہ، فصیل کہتے ہیں اس اونٹنی کے بچے کو کہ جو اپنی ماں سے جدا ہو چکا ہے، اپنے حصے کا دودھ پی چکا ہے، اب اسے اپنی ناقہ کی ضرورت نہیں ہے، اونٹنی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اب علیحدہ چر سکتا ہے، پھر سکتا ہے۔
اور باذل کہتے ہیں ایسے اونٹ کو کہ جو 9 سال کا مکمل ہو چکا ہو۔ تو یہاں پر امام علیہ السلام نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، ایک فصیل اور ایک باذل۔ فصیل بچہ ہے کہ جو ابھی ابھی بچھڑا ہوا ہے اپنی اماں سے، اپنی ناقہ سے، اونٹنی سے، اور باذل بہت بڑا سخت جان اونٹ ہے۔ فرمایا لِأَنَّكَ إِذَا ذَهَبْتَ تَحْمِلُ الْفَصِيلَ حَمْلَ الْبَاذِلِ، اگر تو فصیل کے اوپر وہی بوجھ لادے گا کہ جو 9 سال کے اونٹ پر لادا جاتا ہے، فَسَخْتَهُ، فرمایا اس کو تم توڑ دو گے، اس کی ہمت ختم ہو جائے گی، اس کی توانائی ختم ہو جائے گی، وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ لہذا ہر بندہ اس کی برداشت مطابق معارف اسے بیان کرنا چاہیے، برداشت مطابق اسے دینی تعلیمات دینا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں امام علیہ السلام کے اس فرمان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد نقی جسکانی کو شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔